الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الكريم والفرقان يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا و خوشنودی والی بات کہنے سننے عمل کی توفیق مقبولیت سے مجھے اور آپ کو ساری امت کو فی الوقت اور آئندہ تا حیات نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی والی بات سے کام سے میری آپ کی ساری امت کی ہر وقت ہر جگہ حفاظت عطا فرمائے۔ ابھی خطبے میں قرآن کریم کی 2 آیات کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ ایک آیت سے متعلق بات پیش کرنا ہے، اس آیت کا شان نزول اور اس آیت کے متعلق پس منظر اس کا بیک گراؤنڈ پہلے سماعت کر لیں تو بعد ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ایک قبیلے کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اس قبیلے کی طرف گئے۔ ان قبیلے کے افراد اور احباب کو پہلے سے علم میں بات آ گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھیجا ہوا قاصد آدمی آ رہا ہے، تو وہ لوگ استقبال اور ویلکم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے اپنی بستی سے باہر نکل آئے۔ اتفاق یہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے پاس تلواریں بھی تھی، جیسے کہ عرب کا ایک معمول اور دستور۔ یہ جو صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تلواروں کے ساتھ آ رہے ہیں یا آئے ہیں، تو انہیں اپنی پرانے دور پرانے زمانے کی بات یاد آ گئی۔ وہ پرانی بات یہ تھی کہ اس قبیلے کے لوگوں سے ان کے قبیلے کے لوگوں کی کچھ ناچاتی تھی، کچھ پرانی خصومت اور لڑائی جھگڑا تھا۔ تو انہیں پھر وہ بات ایک دم سے یاد آ گئی، کہیں یہ لوگ مجھے مارنے تو نہیں آ رہے۔ تو ابھی دور سے ہی انہوں نے دیکھا، پھر وہیں سے واپس آ گئے، واپسی کر لی انہوں نے۔ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا ساری کیفیت سنائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم آ گیا، یہ بات آ گئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو کہ تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی ہے، اس کو اگر میں سادے لفظ میں بولوں کہ بعض لوگوں کی عادت جو بنی ہوئی ہوتی نا، یہاں سے کچھ سنے تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتی اور تکلیف ان کو ستانے لگتی کہ بھائی دوسرے تک کب کب بولوں، کیسے بولوں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو گویا کہ فاسق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی آدمی کسی کے بارے میں کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی بری بات کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے اس کی بات
سن کر فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، تھوڑا معلومات لے لیں کہ بھئی جس کے بارے میں یہ بات بولی جا رہی ہے کیا واقعتاً جو ہے وہ آدمی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ تحقیق کے بغیر اس پر یقین کر لینا، پھر اور اس بات کو اور لوگوں تک کیا بول رہے ہیں آج کل شیئر کرنا، نہیں لوگوں کو بتاتے پھرنا، بیان کرنا، یہ سخت بری بات ہے، اسی کو منع کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص جو ہے ایک دوسرے کی شکایت کی، آپ رضی اللہ عنہ نے جو ہے مکمل بات سنی، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہے آپ کا بیان تو ہم لے لیے، اب ہم ان کی بات سنیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ دیکھیں گے۔ تو بات یہ ہے جب کبھی کوئی بات کسی کے بارے میں مجھے اور آپ کو معلوم ہو، ایک تو یقین نہیں کرنا ہے، اور دوسروں کو وہ بات نہیں بولنا ہے، نہیں پہنچانا ہے۔ اگر ہم جو ہے تحقیق کرے بغیر، تحقیق کیے بغیر ہم اگر یقین بھی کر لے، لوگوں کو بولتے بھی پھریں، تو میرے بھائیوں اللہ حفاظت فرمائے، یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں پیارے نبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اے وہ لوگوں جو صرف زبانی اسلام لائے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ابھی، انہیں چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کریں، کسی میں کوئی کمی، کسی میں کوئی برائی اگر پائی جا رہی ہے تو انہیں چاہیے کہ دوسروں کو بولتا نہ پھرے، فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جو لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی جستجو، اس کی طرف، اس کی فکر یہی ہوتی ہے، تو پھر کان کھول کر سن لو۔ فرمایا آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم یہ، اللہ ان کو اپنے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں، اللہ ان کو اپنے گھر میں ذلیل کر دیتے ہیں، اپنی آل اولاد کے سامنے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد اور منشا، اگر یہ نہ بولوں میں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ فی الوقت ہم مسلمانوں کے کان بہت کچے ہیں، کسی کی کوئی بات ہم نے سنی، پھر ہمیں یقین بھی بہت ہوتا ہے اس پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی بہت بولتے پھرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، یوں معلوم اور محسوس ہوتا ہے گویا کہ دین کی بڑی ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں ہم، یہ پہنچانے کی ہم پر ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہماری، گویا یہ سوچ کر ہم تمام کے تمام لگے ہوئے ہیں۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بھائیو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ دے، اگر میرے ساتھ خود یہ بات پیش نہ آتی، یہ حادثہ
اگر میرے ساتھ خود پیش نہ آتا تو میں کہنے کی جرات نہیں کرتا۔ کیا تاجر جو بزنس مین ہیں ان لوگوں کے متعلق ہم مسلمانوں میں آپس میں کیا بات ہے؟ کیا ہم کہتے ہوئے نہیں سنتے کہ ہمارے لوگ جو ہے کچھ خریدنے جاؤ تو صحیح نہیں دیتے، صحیح قیمت میں نہیں دیتے، جی دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے اپنے ہی صحیح نہیں ہیں۔ کیا کپڑے کے تاجر لے لو، کرانہ دکان والے لے لو، کوئی اور دکان لے لو، اللہ یہ بات جس معاملے میں جس جگہ میں گیا ہوں کوئی چیز خریدنے کے لیے مجھے کچھ ضرور ہمدرد لوگ مل گئے اور بولنے لگے مولوی صاحب آپ یہ چیز یہاں سے لیتے ہیں؟ میں بولا کیوں کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ آپ کو نہیں معلوم ہے کیا یہ آدمی تو ویسا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ہمارے لوگ صحیح نہیں رہتے، ہمارے اپنے لوگ صحیح نہیں ہوتے۔ کرانے کی دکان پہ گیا تو مجھے یہ بات پیش آئی، کچھ گھر بنانے کے متعلق جو ہے کچھ خریدنے گیا تو مجھے یہ بات پیش آئی، کپڑوں کی دکان پہ گیا تو مجھے یہ بات پیش آئی، کہاں کا میں واقعہ آپ کو سناؤں؟ اور مجھے یہ معلوم ہوا، بعد میں تھوڑا کچھ نوجوانوں سے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے، کچھ لوگ مجھے ایسا بول رہے ہیں، میں بولے یہ بات تو ہر مسلمان کی زبان پہ ہے، ہر ایک یہی بول رہا ہے کہ ہمارے ٹھیک نہیں ہے، ہمارے اپنوں سے ہم خریداری نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنوں کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے۔ کون بول رہا؟ دشمن، پرایا، غیر؟ نہیں، ہمارے اپنے قریبی۔ بعض بدبخت تو ایسے ہیں، بعض بدبخت تو ایسے ہیں قریبی رشتہ دار سگے بھائی ہیں، بھائی کے خلاف شکایت برگلانا، دوسروں کو بولنا جی میرا بھائی صحیح نہیں ہے، میرے چچا صحیح نہیں ہے، میرے ماموں صحیح نہیں ہے، میرے فلاں صحیح نہیں ہے۔ کون بول رہا؟ دوسرا۔ اگر میں یہاں یہ بات بولوں میرے بھائیوں کہ اگر آج ہم جتنے قریبی رشتے تعلق ہیں نا اتنے زیادہ ہم اپنوں سے بیزار اور دلوں میں بغض اور حسد، کینہ، کپٹ اور جلن یہ دل میں رکھے ہوئے ہیں، رشتہ داروں کے تعلق سے، بھائی کے تعلق سے، جی پڑوس کے تعلق سے، آپس کی دکان نزدیک ہے تو دونوں ایک دوسرے ایک صاحب بولنے لگے بول صاحب فلاں سے سامان مت خریدو، ارے بھائی بات بھی اگر کریں تو کم سے کم ایسا بولو کہ بھائی میرے پاس سے خریدو، اچھی کوالٹی ہے، گارنٹی ہے، میں آپ کو کم دام میں دوں گا، یہ بات بولو۔ لیکن آپ یہ کیوں بول رہے ہیں بھائی فلاں سے مت خریدو، فلاں ویسا ہے، فلاں ایسا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ کس دنیا میں جی رہے ہیں ہم؟ کیا اب دشمن کی ضرورت باقی ہے یا دشمن کی ضرورت مجھے اور آپ کو باقی ہے؟ نہیں، ہزار بار نہیں۔ کیوں؟ ہم اپنوں سے بہت جو ہے بیزار ہیں، بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، بہت ہی ہم ایک دوسرے کی غیبت میں دو چار مسلمان کہیں بیٹھ رہے اٹھ رہے دوستانہ کر رہے، ذرا کان لگاؤ، میں نہیں بولتا، کان لگاؤ آپ ذرا دیکھو، نہیں سننا چاہیے، لیکن دیکھو
یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے، تیسرے کی غیبت ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، نہ میرا فائدہ نہ سامنے والے کا فائدہ بات کر کے۔ ہاں کیا ہو رہا ہے؟ صرف تیسرے کی غیبت، فلاں آدمی ویسا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، جی تاجروں کو بدنام کیا ہم نے، مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو، جی اور اگر کوئی نوکری چاکری کرنے والا ہے، بھائی ہمارے اپنے لوگ نوکری کرنے والے ایسے ہیں جو لیڈر ہیں، لیڈر قسم کے بھائی، وہ تو بیچارے جو ہے پورے جھنڈے پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہاں ان کے اندر تو کوئی دور دور تک اچھائی نظر آتی ہی نہیں، ہم کو تو ان میں دکھتا ہے تو صرف اور صرف برائی برائی برائی، اور ہم ان کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو غیبت 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 غیبت۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا جا رہا ہے، بہت نازک۔ اب آگے میں بات بتاؤں، میرے بات کا مقصد مسجدوں کی کمیٹی، مدرسوں کے ذمہ داران، یہ تو بدنام لوگ ہیں، نہیں یہ تو بدنام لوگ ہیں، ان کے اندر پورے محلے کے جو ہے نگاہیں ان پر ٹکی ہوئی ہے، اور سب کے سب لوگوں کو یہ بات اچھے سے معلوم ہے، مسجد کی کمیٹی کے لوگ کھا جا رہے ہیں، کھا لے رہے ہیں، کام کچھ نہیں کر رہے۔ کتنا بدنام، کیسے بات سے بات جو میرا مقصد ہے وہ بھی میں آیا کروں، میں یہ کیوں بول رہا ہوں؟ تنظیم کو ابھی 8 دن پہلے یہ وضاحت کرنا پڑ رہا کہ بھائی ہم لوگ غلط جو ہے پیسوں کا استعمال نہیں کیے، بعض لوگ بدنام کر رہے، ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے بھائیوں، مدرسوں کا مسئلہ ہو، جہاں لوگ دینی خدمات کر رہے، تو ہم جو ہے حالت ایسی بنا دے رہے، ماحول ایسا بنا دے رہے کہ آئندہ کوئی یہ خدمت کے واسطے تیار نہیں ہونا، کوئی آگے نہیں بڑھنا۔ مجھے بات سے بات یاد آ رہی، کچھ 8-10 سال پہلے یہاں کے کچھ دانشور یا کچھ دنیا کی عصری تعلیم پڑھے لکھے لوگ ایک اسکول شروع کرے تھے۔ اب وہ اسکول کی کیا حالت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جو ہے ایک گروپ تھا وہ۔ اب معلوم کر لو، ایک صاحب بڑے ذمہ دار ہیں، میرے ان سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک دن بڑے درد دل سے بولنے لگے، مولانا میں زندگی میں بہت کام کیا، لیکن جو ہے یہ کام جو کیا نا میں نے، بہت بدنام کیا مجھے یہ کام نے، اور میں توبہ کر لیا ہوں، آئندہ ایسا میں کام نہیں کروں گا۔ قوم کی خدمت کے لیے کوئی اٹھے گا، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کوئی اٹھے گا، تو ہم تمام کے تمام خالی نہیں بیٹھیں گے، اس کے پیر پکڑ کے کھینچیں گے، اسے بدنام کر کے چھوڑیں گے، جتنا ہو سکتا اس کی عزت کو خاک میں ملائیں گے ہم۔ ایک اصول یاد رکھو بھائیو، یاد رکھو، اللہ مجھے بھی یاد رکھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے جماعت کے بھائی بولتے ایک بات، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن ایک بات ابھی اس موقع کی ہے، اگر کسی مسلمان میں 100 میں سے 99 برائیاں ہے تو اس کو چھپانا، ایک اچھائی ہے تو اس کو بولنا، اس کو ظاہر کرنا، اس کو یاد رکھنا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ ایک برائی کسی میں دکھ گئی، کتنا بھی نیک رہیں گے، انہیں تہجد گزار رہیں گے، مسجد کی خدمت زندگی بھر کر دیا، آدھی زندگی گزر گئی، کیا بھی ہوا؟ ایک مسئلے میں
ایک چھوٹی بات میں ذرا اونچ نیچ ہو گئی تو ہم بول دیں گے نہیں یہ تو کھا لینے والے بدماش ہیں ان لوگ. جی پوری قوم کا اعتماد خراب. کون کر رہے؟ غیر مسلم بھائی کر رہے آ کے. جی دوسرے لوگ کر رہے، ہم نہیں کر رہے، میں اور آپ کر رہے، ہم سب کر رہے ہیں، ہم سب کر رہے ہیں. کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس اچھے کام میں کیا ہے؟ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا تم لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی کچھ مالی مدد کرو ان کی. لوگوں کی کیا کرو؟ بولو بھائی، مالی مدد. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ ہیلپ کرو لوگوں کی. پھر اس کے بعد پہلے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ میرے اندر اتنی صلاحیت، اتنی طاقت، میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں لوگوں کی مالی مدد کر سکوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر لوگوں کو خیر کی طرف بلاؤ، خیر سکھاؤ، اچھی بات بولو، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ، بھلی بات کہو. کہا یا رسول اللہ مجھے اتنا وقت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤں. تو فرمایا لوگوں کے کمی خامی دیکھو تو اس سے متعلق اپنی زبان کو بند رکھو. آخری درجہ، لاسٹ اسٹیج کیا ہے؟ لوگوں کے بارے میں کچھ معلوم ہے، کون کہاں سے کھا رہا، کہاں سے لا رہا، کیا کر رہا، کچھ معلوم ہو گیا، دکھ گیا تو اپنی زبان کو بند رکھو، لگام دو اسے. یہ نہیں کہ جو ہے کسی کی برائی معلوم ہو گئی تو پورے قوم کا دماغ خراب کر کے رکھ دو. پورے لوگوں کو جو ہے لوگوں میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دو. تو میرے بھائیوں، بہت باتیں ہیں. میں کچھ لوگوں کو یہاں اپنے مقام پہ، اپنے شہر میں امیر بھی دیکھتا ہوں، علم والا بھی دیکھتا ہوں. امیر بھی ہے، علم والا بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن قوم کا مسئلہ جب آتا نا، ذرا غور سے سنو، جب قوم کا کوئی مسئلہ آتا نا بہت دور بھاگتے ہیں، بہت دور بھاگتے ہیں، بیچ میں نہیں آتے. اور بعض لوگ ان لوگوں کے بارے میں بھی مجھے سنا دیے، بھائی فلاں آدمی ہے، مال والا ہے، علم والا ہے، عقل والا ہے، انہیں قوم کی جو ہے کچھ خدمت کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا. تو میں بہت غور کیا تو مجھے معلوم ہوا اصل وہ عزت والا بھی ہے بندہ. کیا ہے؟ ذرا بولو بھائی، ذرا بولو کیا ہے؟ ذرا پیچھے والے بھی بولو کیا ہے، بولو. یہ قوم کی خدمت کے لیے وہ آگے آئیں گا تو بے عزت ہو جائیں گا، اس لیے ڈر کے وہ آگے نہیں آ رہے، دور ہے. یہ قوم کی خدمت کا جذبہ لے کے آگے آئیں گا تو کیا کریں گی؟ قوم اسے بے عزت کر دیں گی، ذلیل کر دیں گی، بدنام کر دیں گی. اس لیے بہت سارے علم والے، عقل والے، سمجھ والے، مال والے دور ہے، لگانے نزدیک آنے دیتے ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، میں دیکھتا ہوں. آپ بھی، میں کیا دیکھوں، میں تو بچہ ہوں، آپ میں بہت سارے بڑے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے. وجہ یہی ہے، بندہ عزت والا ہے، اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے دور ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جواب دیجئے. قوم کے لیڈر کو بدنام ہم نے کیا، تاجر کو بدنام ہم نے کیا، قوم کے دانشور کو بدنام ہم نے کیا، قوم کے عالم کو بدنام ہم نے کیا، امام کو بدنام ہم نے کیا، جماعت کو بدنام ہم نے کیا. سب کو کہاں جانا ہے؟ پھر ہم کو جانا کہاں ہے؟ مجھے اور آپ کو کہاں ہے منزل، کہاں ہے راستہ؟ کیا سوچ ہے، کیا ویژن ہے، کیا فکر ہے؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. بس ایک ہی کام ہے میرا اور آپ کا، ایک ہی کام ہے، بدنام کرو، بدنام کرو، بدنام کرو. جی خوب یاد رکھو،
اللہ تعالیٰ نے کوئی بندہ کوئی انسان ایسا آج تک پیدا نہیں کی جس میں کچھ نہ کچھ عیب نہ ہو، جس میں کچھ نہ کچھ عیب نہ ہو۔ کوئی ایسا آج تک پیدا نہ، میں دودھ کا دھلا ہوں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، نہیں، کچھ نہ کچھ کمی خامی رہ جاتی ہے انسان میں۔ ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم یہ تو دیکھو بھائی اس کی برائیاں زیادہ ہے یا اچھائیاں زیادہ ہے۔ ایک بات سے بدنام کر دیں گے، اچھائیاں زیادہ ہے اس کی تو اس کی قدر کرو۔ قدر کیا کرو؟ ذرا بولو بھائی، ذرا بولو، ذرا بولو بلند آواز سے، کیا کرو؟ ورنہ پھر قوم کی رہبری کے لیے کوئی سیاسی لیڈر آئندہ نسل میں نہیں ملے گا۔ مسلمانوں کی تجارت ٹھپ ہو جائے گی۔ جو مدرسے اور مسجدیں چلانے کی ذمہ داری کاندھوں پر اٹھائے ہوئے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ جو لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر اس وقت ترس جائیں گے، کوئی نہیں ملے گا، بات کچھ نہ بنے گی، بگاڑ فساد عروج پر ہوگا، پھر اس وقت مسئلے کا حل کچھ نہ ہوگا۔ اس لیے بس گزارش ایک ہے آپ سے میری، ہم سب کا یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری ہے، قوم کی خدمت کوئی کر رہا ہے، مدرسے سے، مسجد سے، اسکول سے، جی، یا ٹیوشن کے ذریعے سے، یا کسی بھی اعتبار سے، اس کا ساتھ دو۔ پہلا نمبر، ساتھ نہیں دے سکتے، جی، ساتھ نہیں دے سکتے تو جو ہے لوگوں کو اس کی طرف راغب کرو، لوگوں کو اس کی طرف راغب کرو۔ ساتھ دینے کا مطلب میرا مال کے ذریعے سے نہیں کر سکتے تو لوگوں کو بھیجو ادھر، بھائی اپنا آدمی ہے، ہاں، جو ہے تڑپ والا ہے، قوم کا درد والا ہے، قوم کی جو ہے فکر میں گھٹنے والا ہے، ایسا آدمی ہے، لہذا وہاں جاؤ، یہ دعوت دو، یہ ترغیب دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، خدا را کسی کی برائی مت بیان کرو، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میرا علم بہت محدود، میری عمر بھی آپ میں سے بہت ساروں کے سامنے چھوٹی، لیکن ایک چیز میں اپنے شہر میں دیکھتا ہوں، میری برائی کسی کو کرنا ہے نا، تو جو ہے میرے سامنے نہیں، میرے سامنے بولیں گے تو میری اصلاح، جی، جو بھی آپ ہیں آپ کے سامنے میں بولوں گا تو آپ کی اصلاح، آپ کی درستگی، لیکن ہم لوگوں کا مزاج ہے یہ زمین کا، پتہ نہیں، میں ایسا دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ غلط ہو میری بات، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں بولے گا کوئی بھی، تمہیں نہیں بولے گا کوئی بھی، ہاں، اب بولے گا پورے شہر کو بولتے پھریں گا، کیا ہوا؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے اس کا؟ ہاں، اس کا تو نقصان در نقصان۔ ہاں، اور جو لوگ آئندہ پھر تیار نہیں ہو رہے ان کے متعلق کل قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑا جائے گا، آپ کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تیری وجہ سے یہ پوری قوم ایک بھلے آدمی سے فائدہ اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئی، جی، اب جواب دے، تو میرے بھائی قیامت میں کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش کر رہا ہوں مساجد کی کمیٹی کی قدر، بولو بھائی، مساجد کی کمیٹی کی، مدرسوں کی اور اسکولوں کی، جو بھی لوگ قوم کی خدمت میں کام کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔